اور ان کا اپنا درجہ امام عبداللہ بن مبارک کا امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ علم الحدیث میں سب سے اونچا درجہ اور سب سے اونچا لقب، اس سے اونچا علم الحدیث میں کوئی ٹائٹل اور کوئی لقب نہیں ہے۔ جیسے تصوف کی دنیا میں ولایت کے مراتب میں غوث سب سے اونچا ٹائٹل ہے نا، غوث، تو جس کو حدیث کے باب میں امیر المومنین فی الحدیث کہہ دیں، سمجھے وہ علم الحدیث میں غوث کا درجہ رکھتا ہے، سب سے اونچا ٹائٹل ہے۔ امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ دو امیر المومنین فی الحدیث معروف عالم ہوئے بہت پہلے، امام عبداللہ بن مبارک اور امام سفیان الثوری۔ امام عبداللہ بن مبارک بھی صوفی ہیں اور امام سفیان الثوری بھی صوفی ہیں۔ تو جو امیر المومنین فی الحدیث تھے وہ خود صوفیاء تھے۔ تو امام عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد لکھی تھی والرقائق۔ تو تصوف تو سیاستہ کے دور سے بھی بہت پہلے مرتب ہوا، پھر کتابیں چلتی رہیں۔ میں نے تو عرض کیا کہ اولیاء اللہ کے تذکرے کو جمع کرنا اور ان کے احوال کو اور ان کے مقامات کو اور ان کے فرمودات کو اور ان کے اقوال کو اور ان کی تعلیمات کو تذکرے کی شکل میں جمع کرنا، جو بہت سی کتابیں آپ نے سن رکھی ہیں، حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر تصوف کی کتاب میں ایک باب ہوتا ہے تذکرۃ الاولیاء کا۔ تو کشف المحجوب میں بھی تذکرۃ الاولیاء کا ایک باب ہے، جس میں آپ اجل اکابر قرون اولیٰ کے اکابر اولیاء اللہ کے احوال لکھتے ہیں، اس میں بھی ہے۔ عوارف المعارف میں بھی ہے۔ حضرت فرید الدین عطار کی پوری کتاب تذکرۃ الاولیاء ہے۔ حضرت ابراہیم الخواص کی تذکرۃ الخواص ہے۔ الغرض جیسے محدثین کے ہاں طبقات المحدثین ہے، میزان الاعتدال ہے، تہذیب التہذیب ہے، التقریب التہذیب ہے، تہذیب الکمال ہے، سیر و اعلام النبلاء ہے، تاریخ بغداد ہے، جیسے یہ ساری کتابیں محدثین کے طبقات میں لکھی گئیں۔ امام بخاری کی التاریخ الکبیر ہے، التاریخ الصغیر ہے، کتاب الضعفاء ہے، کتاب المجروحین ہے۔ اس طرح محدثین جیسے محدثین کے طبقات پہ لکھتے ہیں، ان کے احوال، ان کی سیرتوں پر، ان کے سند ہونے پر، ان کی ثقہ ہونے پر، ان کے مقام و مرتبہ پر، اسماء و رجال کی کتابیں، اس طرح صوفیاء اور اولیاء کے بھی احوال پر کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو تذکرۃ الاولیاء کی طرز کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ تو ہر تصوف کی کتاب میں اس کے ابواب ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر، مگر یہ کتاب خاص اول تا آخر اولیاء اللہ کے تذکرے پر ہے، اور یہ کتاب سند کا درجہ رکھتی ہے، یعنی تذکرۃ الاولیاء کے باب میں طبقات سلمی کا درجہ اس طرح کا ہے جیسے حدیث کے باب میں بخاری شریف کا مقام، جیسے حدیث کے باب میں جو صحیح بخاری کا درجہ ہے، آپ سمجھ لیں علم التصوف میں اور تذکرہ صوفیاء اور تذکرہ اولیاء کے باب میں طبقات سلمی کا وہ درجہ ہے۔ یہ میں نے تعارفاً چند کلمات عرض کیے، اور ان کا جو مقام و مرتبہ حدیث میں اور علم میں اس موضوع کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ ایک تفصیل ہے، وہ میں نے عرض کیا، وہ کتاب میں نے مرتب کر دی السبل الوہبیہ فی الاسانید الذہبیہ، وہ انشاءاللہ آئے گی تو اس میں میں نے ساری تفصیلات حوالہ جات کے ساتھ تحقیق سے درج کر دی۔ تو چونکہ آج طبقات سلمی کا درس شروع ہے، تو پہلا باب امام ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پہلا باب حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ قدس سرہ العزیز۔ تو پہلا باب
الفضیل بن ایاز سے شروع کرتے ہیں، تو آج حضرت فضیل بن ایاز کا ذکر ہوگا۔ ان کا اسم گرامی تھا الفضیل بن ایاز بن مسعود بن بشر التمیمی الیربوعی الخراسانی، یعنی اصلاً یہ صوبہ خراسان میں سے تھے، اور خراسان ایران کا صوبہ ہے، اور اکثر محدثین اور ائمہ ایران سے ہوئے۔ امام ابن ماجہ قزوین سے ہوئے، وہ بھی صوبہ خراسان ایران میں ہے۔ امام نسائی نسا سے ہوئے، وہ بھی اسی صوبہ خراسان ایران سے ہیں۔ امام ترمذی ترمذ سے ہوئے، وہ بھی ایران اس زمانے کا ترکستان تھا جو سینٹرل ایشیا ازبکستان ہے، یہ ایران ہی کے حصے میں آ جاتا تھا، وسطی ایشیا، وہ بھی یہاں سے ہوئے۔ امام ابو داؤد سجستان سے ہوئے۔ سجستان 4 قول ہیں، بعض محدثین نے کہا یہ ایک گاؤں تھا فارس میں، دیگر محدثین محققین نے کہا کہ تاریخ بلدان میں فارس میں سجستان نامی کوئی گاؤں ثابت نہیں، انہوں نے کہا یہ بھی خراسان میں گاؤں تھا۔ تیسرا قول محدثین کا یہ ہے امام ابو داؤد کا، جن کی سنن ابی داؤد ہے، کہ یہ کابل سے تھے، یہ گاؤں افغانستان کابل میں تھا، اور کابل کا وہ خطہ جو ہندوستان اور کابل افغانستان کے پہاڑوں کو ملاتا ہے، وہاں کا گاؤں تھا۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ ایران اور سندھ، پاکستان کا بھی حصہ تھوڑا سا شامل کر دیں، ایران اور سندھ کے درمیان کا جو علاقہ ملتا ہے دیبل کے ساتھ، اور ایران اور سندھ کے اور بلوچستان کے جو نوائی علاقے ہیں، اس جگہ کہیں سجستان کا قصبہ تھا جہاں سے امام ابو داؤد سجستانی ہوئے۔ سو تھوڑا سا حصہ ائمہ حدیث کے باب میں اس خطے کا بھی شامل ہو گیا۔ اور امام مسلم نیشاپور سے ہوئے، نیشاپور بھی خراسان ایران سے تھا، اور امام بخاری بخارا سے ہوئے، وہ آج ازبکستان ہے، سینٹرل ایشیا، مگر اس زمانے وہ بھی ایران کا صوبہ تھا۔ آپ اندازہ کر لیں کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس خطے کا اسلام میں۔ کتنا کنٹریبیوشن ہے۔ بہت سارے ائمہ ہرات سے آئے ہیں، الہروی تھے، بخاری کے روات اور مسلم کے روات، الہروی ہرات سے۔ یہ وہ علاقہ جہاں سے حضور داتا گنج بخش آئے ہیں، غزنی سے، یہ علاقہ ایک ہے۔ اور حضور داتا گنج بخش علی الحجویری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دادا شیخ ہیں جن کی کتاب کا آج درس دے رہا ہوں، امام ابو عبد الرحمن السلمی۔ ان کے داتا صاحب کے شیوخ میں سے ہیں امام ابو القاسم القشیری، جن کا معروف رسالہ القشیریہ ہے۔ یہ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیوخ میں سے ہیں، اور حضور امام ابو القاسم القشیری یہ امام سلمی کے شاگرد تلامذہ اور مریدین میں سے ہیں۔ تو امام سلمی حضور داتا صاحب کے بھی دادا شیوخ میں سے ہو گئے۔ تو یہ امام سلمی ذکر کا آغاز کرتے ہیں حضرت فضیل ابن ایاز سے، اور یہ فضیل ابن ایاز ان کی وفات 187 ہجری میں ہوئی۔ ان کی وفات 187 ہجری میں ہوئی، اور ولادت صاحب ظاہر ہے بہت پہلے تھی۔
اور یہ جلیل القدر، یہ اولیاء اللہ میں سے تو تھے مگر جلیل القدر امام حدیث بھی تھے، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم سمیت ابن ماجہ کے سوا پانچوں کتابیں صحاح ستہ کی حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ ان کتب کے رجال میں سے ہیں، امام بخاری کے بھی اور امام مسلم کے بھی، ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی سب کے رجال میں سے ہیں۔ اب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگوں نے صرف فضیل ابن ایاز کو صوفی جانا، اور یہ امام بخاری مسلم ابو داؤد اور ترمذی کے کتب صحاح کے رجال میں سے امام حدیث بھی